وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام برادران اسلام، عنوان گفتگو نبوت کے اوصاف اور لوازمات ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کا نبی کی ذات گرامی میں، ذات نبوت کے ساتھ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ جس طرح روشنی دن سے جدا نہیں ہو سکتی، تاریکی رات سے جدا نہیں ہو سکتی، حرارت سورج سے، برودت چاند سے الگ نہیں ہو سکتی، اسی طرح وہ اوصاف نبوت سے جدا نہیں ہو سکتے، انہیں لازمہ نبوت کہتے ہیں۔ انہی اوصاف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے دعوی نبوت کا دجل، کذب اور جھوٹ بھی کھل جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے دعوی نبوت کیا، ان کے دعوی نبوت کے جھوٹے ہونے کے لیے ان اوصاف کو بھی دیکھ لیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے۔ وہ اوصاف کیا ہیں؟ مثلا نبی کا ایک وصف ہوتا ہے انتخاب خداوندی۔ نبوت رب کا انتخاب ہے، نبی بنتا نہیں ہے، نبی کو رب چنتا ہے۔ اور جس کو اللہ نبوت کے لیے چنتے ہیں، جب تک اللہ چن نہ لے اسے بھی علم اور خبر نہیں ہوتی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ذکر کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے ان کی بیٹی سے نکاح کر کے، جس کا نام صفورہ تھا، جب واپس آئے بیوی حاملہ تھی۔ آگ کی سینکنے کے لیے حرارت اور تپش کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آگ کا ایک شعلہ نظر آیا۔ انی آنست نارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، اپنی بیوی سے وہاں بیٹھنے کا کہا، خود آگ لینے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ آگ لینے گئے تھے، اللہ نے پیغمبری دے دی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہم و گمان میں نہیں تھا، خواب و خیال میں نہیں تھا، تو ملنے سے پہلے جسے ملتی ہے اسے بھی کہاں پتہ ہوتا ہے کہ تجھے ملے گی۔ اللہ کب دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہوتی ہیں، ملنے سے پہلے کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ تو نبوت کا ایک وصف اللہ کا انتخاب ہونا ہے۔ نبی اللہ کا منتخب بندہ ہوتا بندہ ہے مگر اللہ کا منتخب ہوتا ہے۔ اور اللہ نے جتنے بھی بندے نبوت کے لیے منتخب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ان کو ختم کر دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے انتخاب کے مکمل ہونے پر آیت اتار دی۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے حضور کے بعد وہ اللہ کا انتخاب نہیں ہو سکتا، کسی کا پلان ہو سکتا ہے، منصوبہ ہو سکتا ہے، اور منصوبہ بندی کے تحت کسی کا تیار کیا ہوا خود کاشتہ ہو سکتا ہے، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی ہے، انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اور اس کی سرپرستی انگریز نے کی، اور بہت ساری چیزوں میں تیار اسے حکیم نور الدین نے کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں ذکر کی۔ اس کے کچھ الفاظ یہ ہیں، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے تو مجھے چنا ہے، پھر میری معیت، صحبت اور رفاقت کے لیے میرے اصحاب کو چنا ہے۔ گویا حدیث مبارکہ نے بتایا نبوت بھی رب کا چناؤ ہے، اور نبوت کے لیے صحبت، صحابہ بھی رب کا چناؤ ہیں۔ تو ایک وصف نبوت کا یہ ہوتا ہے جس کے بغیر کوئی بھی شخص نبی نہیں بنا، جتنے بنے ان کو اللہ نے چنا۔ اور اگر کوئی کہے فلانے کو بھی اللہ نے چنا، حضور کے بعد فلانے کو بھی اللہ نے چنا، تو اس کا جواب یہ ہے اللہ نے جتنے چنے ان کو ختم کر دیا حضور کی ذات گرامی پر، اللہ کے چنے ہوئے سارے آ گئے۔ اس بات کی وضاحت اللہ نے بھی کر دی، جناب رسول اللہ نے بھی کر دی۔ تو اب اللہ کے نام پر اللہ کا انتخاب کہہ کر کسی کو نبی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ انتخاب خداوندی یہ نبوت کا وصف ہے۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ وہ ہے معصومیت۔ نبی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ یہ اصطلاح میں نے بہت سارے عنوانات کے تحت ذکر کی۔ نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم اسے کہتے ہیں جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ جان بوجھ کر، نہ بھول کر، نہ اپنی مرضی اور ارادے سے، نہ کسی کے جبر اور اکراہ سے، کسی کے مجبور کرنے سے بھی نہیں۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کہاں تک لے گئی، مگر کیا مجال ہے کہ حضرت یوسف کی نظر بھی اٹھی ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم تھے، اور معصوم گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک تو یہ ہے کر سکتا ہو کرے نہ، ایک یہ ہے کر ہی نہ سکتا ہو، تو نبی کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ نبی کی فطرت اتنی پاکیزہ اور بلند ہوتی ہے کہ وہاں امکان ہی نہیں۔ نمبر دو، اللہ کی حفاظت کا سایہ اس پر ہوتا ہے، اسی کو عصمت کہا جاتا ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اس امت میں کچھ افراد محفوظ ہیں، محفوظ کے اندر گناہ کرنے کی طاقت تو ہوتی ہے
مگر کرتا نہیں ہے۔ معصوم میں طاقت ہی نہیں ہوتی، محفوظ میں طاقت ہوتی ہے، کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں ہے۔ تو عصمت لازمہ نبوت ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ جیسے معبودیت اللہ پہ ختم ہے، محفوظیت صحابہ پہ ختم ہے، ماجوریت اجر و ثواب کا ملنا، خطا کی صورت میں بھی ثواب کی صورت میں بھی، یہ مجتہدین پہ ختم ہے۔ اسی طریقے سے عصمت اور معصومیت انبیاء پہ ختم ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، جو معصوم ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ معصوم نبی سے الگ نہیں ہو سکتا، نبی معصوم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ عصمت نبوت سے جدا نہیں، نبوت عصمت سے جدا نہیں، لازم و ملزوم ہے اور تلازم جانبین سے ہے، تلازم جانبین سے ہے۔ یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، خاتم المرسلین مانتے ہیں، ویسے ہی خاتم المعصومین بھی مانتے ہیں۔ حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہیں، جن کے بالوں پر خود محمد مصطفیٰ نے سوارے ہیں، صحابہ کرام جن کے فضائل میں قرآن کریم کی 750 آیات اتری ہیں، صحابہ کرام جن کے فضائل میں حضور کی سینکڑوں احادیث آئی ہیں، صحابہ کرام جن سے اللہ نے دنیا میں اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے، سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے، صحابہ کرام جن سے اللہ نے دنیا میں ہی جنت کا وعدہ کیا ہے، صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب تھے، ان کو بھی اہل سنت والجماعت محفوظ مانتے ہیں، معصوم وہ بھی نہیں۔ جب صحابہ معصوم نہیں، حالانکہ صحابہ کون تھے؟ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہیں۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی، گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی، تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہیں، جن کی پوزیشن یہ ہے، آئینی حیثیت یہ ہے، گر کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ، گر کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفاں میں تنویر صحابہ ہیں، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اصحابی کالنجوم، ستاروں کی طرح۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، فروعی مسائل میں تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے جماعت صحابہ میں سے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ جیسے راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اسی طرح ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے۔ تو صحابہ کرام جو نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے، نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے پیکر، زہد و ورع سراپا، مشن تھا جن کا دین متی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ۔ وہ صحابہ جو دین محمدی کی زینت ہیں، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عظمت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہیں خفا ان سے کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ جن صحابہ کا نام ہم ثواب سمجھ کر لیتے ہیں،
لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ اتنی فضیلت، عظمت اور شان انبیاء کے بعد جن سے بڑی ہستی کوئی نہیں، جن سے بڑی ہستی کوئی نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سوال ہوا، عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی عبادتیں، ریاضتیں سب کچھ تسلیم ہے، مگر وہ حضرت معاویہ کے ناک کے نتھلے میں پڑنے والے اس گرد و غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ جب حضرت معاویہ نبی کی معیت میں جہاد پہ نکلا کرتے تھے، گھوڑے کے قدموں کی ٹاپوں سے غبار اڑ کر اس گھوڑے کے ناک کے نتھلے میں پڑا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے وہ گرد و غبار بھی افضل ہے، کیونکہ وہ اس فضا کی ہے جس فضا میں محمد کے سانسوں کی خوشبو ملی ہوئی ہے۔ صحابی اور غیر صحابی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو جب صحابہ بھی حضور کے بعد محفوظ ہیں، وہ بھی معصوم نہیں، تو ما سوی صحابہ کیسے معصوم ہو سکتے ہیں؟ تو نبوت لازمہ عصمت، عصمت لازمہ نبوت ایک دوسرے کے ساتھ باہم متلازم ہیں۔ نبوت عصمت سے جدا نہیں، عصمت نبوت سے جدا نہیں۔ تو یہ نبوت کا وصف ہے، خاصہ نبوت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا، اس کے جھوٹے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی زندگی گناہوں سے تاریک ہو چکی تھی، اور نبی تو وہ ہوتا ہے جس سے صغیرہ گناہ بھی نہ ہو۔ لغزش، زلات، اجتہادی خطاؤں کا معاملہ الگ ہے۔ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، نہ اپنی مرضی اور ارادے سے، نہ کسی کے مجبور کرنے سے، جبر کر کے بھی نبی سے گناہ نہیں کرایا جا سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے مرزا بشیر الدین محمود۔ 13 اگست 1938 کے الفضل اخبار میں اس کا اپنے والد کے بارے میں اقرار موجود ہے کہ مرزا صاحب کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے، کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے۔ زنا بے حیائی کی انتہا ہے اور نبی حیا کا پیکر ہوتا ہے۔ زنا بے حیائی کی انتہا ہے، نبی حیا کا پیکر ہوتا ہے۔ ہمارے نبی امت کے باپ ہیں۔ ابو داود شریف کی روایت ہے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں۔ قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ پوری امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں، مگر پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی خاتون بغیر پردے کے آئی، اگرچہ وہ دوسرے معاشرہ سے آئی تھی، قیدی بن کے آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلا حکم یہ دیا کہ اس کے سر پہ یہ میری چادر ڈال دو، اس کے سر پہ میری چادر ڈال دو، اس لیے کہ نبی بے پردہ خواتین سے بات نہیں کرتا، بے پردہ خواتین سے ملاقات نہیں کرتا، بے پردہ خواتین کو نبی نہیں دیکھتا۔ یہ ہے نبی کا حیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں عرب کی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھا، عرب کی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھا۔ آپ کے حیا کا کیا کہیے؟ آپ نے جن صحابہ کی تربیت کی، جن صحابہ کے اخلاق سنوارے، جن کے بالوں پر درست کیے، ان کے حیا کا عالم کیا تھا؟ ایک جنگ میں
صحابہ کا لشکر جا رہا تھا، کفار اور اغیار خائف تھے، صحابہ سے جنگ جیتنا کوئی آسان تو نہیں تھا۔ کہا کیسے ان کو ہرایا جائے؟ کہا راستے میں نیم برہنہ 2 شیزائیں کھڑی کر دو قطار میں، جہاں سے صحابہ کی جماعت کا گزر ہو وہاں لڑکیاں قطار میں کھڑی ہوں، صحابہ جیسے ہی گزریں یہ اپنی طرف مائل کریں، یہ لڑکیاں انہیں اپنی طرف مائل کریں، متوجہ کریں۔ اگر صحابہ کی جماعت میں سے کسی ایک فرد نے بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیا اور میلان اس طرف ہو گیا تو اللہ کی مدد اور نصرت اٹھ جائے گی اور یہ فتح حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آفرین ہے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ پر، جب ان کا گزر ہوا کھڑی تھی روشن خیال 2 شیزائیں، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی اس دور میں بھی تھی، کھڑی تھی، بڑے جتن کیے کہ نبی کے کسی صحابی کو اپنی طرف متوجہ کر لیں، لیکن کیا مجال ہے کسی صحابی نے نظر اٹھا کے بھی ان کی طرف دیکھا ہو۔ ایک کہنے لگی اپنا وقت کیوں ضائع کرتی ہو، اپنا وقت کیوں ضائع کر، یہ اندھے ہیں انہیں نظر نہیں آتا، یہ اندھے ہیں انہیں نظر نہیں آتا، تم عرب کی وہ حسین و جمیل لڑکیاں ہو کہ جن کے حسن کی جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے ہیں، اور ایک یہ ہے یہ تمہاری طرف نظر بھر کے دیکھنے کو تیار نہیں، یہ اندھے ہیں۔ دوسری کہنے لگی اندھے ہیں تو پھر ان کا جنگ میں کیا کام ہے، اندھے ہیں تو ان کا جنگ میں کیا کام ہے؟ کہا نہیں پگلیو، یہ اندھے نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں، ان میں گناہ کی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ ایک کہنے لگی نہیں یہ فرشتے بھی نہیں ہیں، ان کے نبی نے حیا کا ایسا زیور انہیں پہنا دیا ہے، حیا ان کی طبیعت میں ایسے کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے کہ اب ان کی آنکھیں نکل تو سکتی ہیں لیکن کسی غیر محرم کے چہرے پہ نہیں پڑ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے لیے حضور نے فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، اصدقہم حیاء عثمان۔ کتنے بڑے حیادار تھے، غسل خانے میں بھی کبھی پورا لباس نہیں اتارا، ننگے ہو کے غسل نہیں کیا، اور جس ہاتھ کے ساتھ حضور کی بیعت کی تھی، بیعت کرتے وقت جو ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ رکھا تھا پوری زندگی وہ ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگنے دیے۔ یہ جماعت صحابہ ہے، نبوت کا حیا کس قدر ہوگا۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا کہتا ہے مرزا صاحب کبھی کبھی منہ کالا کر لیا کرتے تھے، اور خطوط امام بنام غلام صفحہ نمبر 5 کالم نمبر 1 پہ لکھا ہے کہ مرزا صاحب اپنے مریدوں سے شراب منگوایا کرتے تھے۔ کہاں گئی عصمت؟ شریف انسان بھی ایسے شخص کو نہیں کہا جا سکتا، اور مرزائی اس کو نبی مانتے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہے۔ تو نبوت کا ایک امتیازی وصف معصوم ہونا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، اس کا کردار مصفى و مجلہ ہوتا ہے، گناہ کا سایہ بھی اس پہ نہیں پڑتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کی عمر کی قسم کھائی، لعمرک، حبیب آپ کی عمر کی قسم ہے، آپ کی زندگی کی قسم ہے، مدت زیست کی قسم ہے، اور اللہ نے یہاں عمر کے کسی خاص حصے کی قسم نہیں کھائی، مطلقاً قسم کھائی نبی کی عمر کی۔ اس میں نبی کا بچپن بھی ہے، نبی کی جوانی بھی ہے، نبی کا بڑھاپا بھی ہے، اعطاء نبوت سے پہلے کے ایام بھی ہیں، اعطاء نبوت کے بعد کے ایام بھی ہیں۔ لا ریب کلام میں اللہ بے داغ عمر کی قسم کھا سکتے ہیں، داغدار عمر کی قسم کبھی نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے نبی کی عمر کی
مدت زیست کی بغیر کسی تخصیص کے قسم کھا کے بتا دیا کہ نبی کی زندگی کے کسی ایک لمحے پر بھی معصیت کا داغ تو داغ رہا، سایہ بھی نہیں پڑتا۔ تو یہ دوسرا وصف ہے نبوت کا۔ ایک وصف اور ذکر کرتا ہوں، ایک انتخاب خداوندی، نبی اللہ کا منتخب بندہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، نبی معصوم ہوتا ہے۔ نمبر 3، نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئیاں کی ان میں سے کوئی بھی آج تک غلط ثابت نہیں ہو سکی۔ کوئی بھی اللہ کے نبی کی پیشین گوئیاں عرب کے احوال سے متعلق ہوں، اپنی امت سے متعلق ہوں، اسلام کے دشمنوں سے متعلق ہوں، یا قیامت کی علامات سے متعلق ہوں۔ ایک مثال ذکر کرتا ہوں۔ بدر کی لڑائی سے پہلے اللہ کے نبی نے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی جن جگہوں پر کفار کے سردار نے مر کر گرنا تھا، گر کر مرنا تھا۔ فلانا یہاں مرے گا، فلانا یہاں مرے گا، فلانا یہاں مرے گا۔ جس کے جہاں مرنے کا فرمایا وہ وہی مرا، یہ اس کی جگہ پہ نہیں، وہ اس کی جگہ پہ نہیں، اور جتنوں کے مرنے کا فرما دیا ان میں سے بچ بھی کوئی نہیں سکا۔ یہ ہے نبوت کا علم۔ ایک بات یہاں اور سمجھ لیں، یہاں سے حضور کے لیے علم غیب بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ علم ما کان و ما یکون نبی کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اگر یہ علم غیب ہوتا، حضور کے پاس علم ما کان و ما یکون ہوتا تو وحی کا دروازہ بند ہو جاتا۔ علم ما کان و ما یکون ہوتا تو پھر ہر جگہ ایسا ہی معاملہ ہوتا۔ بہت سارے معاملات میں حضور کو وحی کا انتظار نہ کرنا پڑتا، اور جب مدت انتظار گزر گئی، جو علم تفسیر کے ماہرین نے 3 دن لکھی ہے کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا تو حضور 3 دن تک یا جب تک مصلحت فوت نہ ہو جائے تب تک وحی کے انتظار کے پابند ہوتے تھے۔ جب انتظار کی مدت گزر جائے یا مصلحت کے فوت ہونے کا خطرہ لاحق ہو، پھر اللہ کے نبی اجتہاد فرماتے تھے، اجتہاد سے فیصلہ کرتے تھے۔ نبی اور غیر نبی کے اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ اگر غیر نبی امت کے مجتہدین کسی معاملہ میں اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد میں خطا ہو تو وہ قیامت تک برقرار رہتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ نبی کے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اللہ نبی کو اس پہ برقرار نہیں رہنے دیتے، فوراً وحی بھیج دیتے ہیں اور اس خطا کو ختم کرا دیتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نزول وحی کی مدت گزر جانے کے بعد اجتہاد کرتے تھے، اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے تھے۔ بہت سارے مواقع پر نکیر بھی آئی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض۔ یہاں سے پتا چلا کہ جو اللہ کے نبی نے بدر کی لڑائی سے پہلے پیشین گوئی کی، جس کے جہاں مرنے کا فرمایا وہاں وہی مرا اور زندہ نہ بچ سکا، اس کا تعلق نبی کے معجزات سے ہے، علم غیب سے نہیں ہے۔ ایک جزوی واقعہ سے علم غیب ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر تو کبھی بھی اس کے برعکس برخلاف نہ ہوا ہوتا
تب کچھ گنجائش تھی بات کرنے کی، اگرچہ تب بھی نہیں تھی قرآن کی سری نصوص کے ہوتے ہوئے، لیکن چلو پھر کچھ پوزیشن اور ہوتی۔ جب ایسا نہیں ہے تو نبی کے معجزات کا بھی ایک باب ہے، معجزات اور خدائی صفات کو گڑمڑ نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر عرض میں نے یہ کیا، نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے، حتمی اور یقینی۔ اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی کی، دیکھیں حضرت حسن کے بارے میں پیشین گوئی کی، کتنا عرصہ پہلے کی، فرمایا ان ابنی ھذا سید، بے شک یہ میرا سردار بیٹا ہے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا سردار بیٹا ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، یقیناً اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ حضرت حسن کے بارے میں جب حضور کا انتقال ہوا، حضرت حسن کی ٹوٹل عمر پتہ کتنی تھی؟ 7 برس، اور یہ ان 7 برسوں میں 7 مکمل ہونے سے بھی پہلے پیشین گوئی ہو رہی ہے۔ اور کس زمانے کے لیے؟ بعد میں حضرت ابو بکر کا دور آیا، 2 سال پہ مشتمل تھا، پھر حضرت عمر کا دور آیا، 10 سال پہ مشتمل تھا، پھر حضرت عثمان کا دور آیا، 12 سال پہ مشتمل تھا، پھر حضرت علی کا دور آیا، 5 سالوں پہ مشتمل تھا، حضرت حسن کا دور آیا، 6 مہینے پہ مشتمل تھا۔ حضرت حسن نے 6 مہینے مسند خلافت پر متمکن رہ کر حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کے مسئلہ پر، جو صحابہ کرام اور اہل السلام کے 2 گروہ ہو گئے تھے اور ایک لڑائی شروع ہو گئی تھی، جنگ صفین، اور اس قسم کے جو حالات پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے اسی قبیل سے ہیں۔ تو حضرت حسن بن علی نے خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان دونوں جماعتوں کو، جنہیں اللہ کے نبی نے عظیم جماعتیں کہا، ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، عام نہیں عظیم جماعتیں کہا، من المسلمین، مسلمانوں کی جماعتیں کہا، ان میں صلح کروا دی۔ تو کتنے سال پہلے نبی نے پیشین گوئی کی ایک شخص کے بارے میں جو بچپن میں ہے، بچپن میں ہے، جانے سے پہلے حضور نے پیشین گوئی کی، وہ پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آج لوگ کہتے ہیں حضرت علی اور معاویہ، حضرت علی اور معاویہ کے طرفدار آپس میں لڑے ہیں۔ بھئی اس لڑائی کی وجہ سے ان میں سے کسی پہ بھی تم کیسے تنقید کر سکتے ہو؟ یہ تو نبی کی پیشین گوئی تھی۔ اگر یہ لڑائی نہ ہوتی تو نبی کی پیشین گوئی پائے تکمیل کو کیسے پہنچتی؟ نبی کی پیشین گوئی پائے تکمیل کو کیسے پہنچتی؟ جیسے اللہ کے نبی کی پیشین گوئی قیامت کے بارے میں ہو، نزول عیسیٰ کے بارے میں، ظہور مہدی کے بارے میں، خروج دجال کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں، دابت الارض کے بارے میں، سورج کے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں۔ اب جیسے ان پیشین گوئیوں نے پورا ہونا ہے، ایسے ہی اس نے بھی پورا ہونا تھا۔ یہ ہو گئی، انہوں نے ہونا ہے، اور ہم ایمان رکھ کے بیٹھے ہیں ہوں گی۔ تو یہ ہے نبی کا علم، اتنا حتمی اور یقینی، اتنا حتمی اور یقینی۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی ایک خاتون پہ عاشق ہو گیا جس کا نام محمدی بیگم تھا، بڑی پیشین گوئیاں کی، بڑی پیشین گوئیاں کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کلا بازیاں کھائیں، لیکن جو کہا اللہ نے لپیٹ کے منہ پہ مار دیا، ایک پیشین گوئی بھی سچی نہیں ہو سکی۔ تریاق القلوب میں لکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی سفر کے مہینے کو قمری سال کا 4تھا مہینہ کہتا ہے، حالانکہ بچہ بچہ جانتا ہے اسلامی اور قمری سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، سفر اگلا مہینہ ہے، سفر اگلا مہینہ ہے۔ تو یہ نبوت کا وصف ہے، وصف لازم۔ نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے، نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ ایک اور کہتا ہوں، نبوت کا
ایک بڑا اور خاص وصف کیا ہے؟ صادق و امین ہونا. صادق و امین ہونا. ہمارے نبی کی صداقت کا کس حد تک چرچا اور شہرت تھی. آپ کے صدق و امانت اور دیانت کا احوال مشرکین سے پوچھیے. نبی کی جان کے دشمن تھے لیکن امانتیں پھر مصطفیٰ کے دامن میں محفوظ سمجھتے تھے. اپنی امانتیں مصطفیٰ کے پاس رکھواتے تھے. حضور جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے، حضرت علی کو اپنا بستر دیا سونے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ امانتیں دے رہا ہوں، صبح یہ امانتیں واپس کر کے پھر آپ نے ہمارے پیچھے آنا ہے. تو اس حد تک امانت دار کہ کافر اپنے گھر میں، اپنے گھر کی تجوریوں میں، اپنی آل اولاد میں اتنی تسلی اور بھروسہ حاصل نہیں کر پاتے تھے جتنا مصطفیٰ کے پاس رکھ کے انہیں حاصل ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے اعلان نبوت سے پہلے جو پہلا سوال ان سے کیا تھا وہ یہی تھا، بتائیے میں نے عمر کا ایک طویل حصہ تم میں گزارا ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں اس دعوی نبوت سے پہلے ایک طویل عرصہ تم میں رہ چکا ہوں. تم نے مجھے کیسے پایا؟ میں نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے، کیسا پایا؟ جب امانت دار پایا تو مانتے کیوں نہیں؟ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ جو تمہارے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، جو تمہارے بارے میں خیانت نہیں کرتا، وہ رب کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، سب نے کہا جربنا لک مرارا، ہم نے آپ کا بار بار تجربہ کیا، ہر بار آپ کو سچا پایا، ہر بار سچا پایا. مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت، یہ اوصاف کافی ہے، نصوص ایک طرف رہی. کہنے لگا میں کتاب لکھنے لگا ہوں 50 جلدوں میں، ملے گی اسے جو پیسے ایڈوانس جمع کروائے گا. 50 جلدوں کے لوگوں نے دے دیے، بہت سارے لوگوں نے. ایک جلد لکھی، طویل عرصہ گزر گیا، اس کے بعد لوگوں نے ناک میں دم کیا کہ 50 کے پیسے دیے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ لے دے کے 4 اور لکھی، گھسی پیٹی، 5 پہ جا کے ہر شے بلاک ہو گئی. اب آگے قلم چل نہیں رہا. لوگوں نے مطالبہ کیا ہمارے پیسے واپس کرو یا 45 جلدیں اور دو. تو اب بددیانت شخص کا اصول دیکھیے. کہنے لگا میں نے تو وعدہ پورا کر دیا ہے. پوچھا کیسے؟ کہا 5 اور 50 میں فقط ایک نقطے کا فرق ہے. 5 میں نے لکھ دی، 5 کے ساتھ نقطہ تم لگا لو، 50 بن جائے گا. 5 اور 50 میں ایک نقطے کا فرق ہے. نبی کی امت کو اللہ نے بڑی سمجھ دی ہے. ایک ختم نبوت کا دیوانہ، اس کے سامنے یہ اصول آیا، وہ ایک مرزائی کی کریانے کی دکان پہ چلا گیا، اس سے 500 روپے کا سامان خریدا. جب سامان پیک کر کے اٹھا کے چلنے لگا، اسے جیب سے 50 روپے نکال کے دے دیے. 50 روپے. وہ کہنے لگا سامان آپ نے 500 کا لیا ہے، دے آپ 50 رہے ہیں. کہنے لگا کوئی نہیں، میں نے وعدہ پورا کر دیا. 50 اور 500 میں ایک نقطے کا فرق ہے، 50 میں نے دے دیے، نقطہ آپ لگا لو. وہ کہنے لگا یہ کس الو کے پٹھے نے کہا ہے؟ اس نے کہا اسی نے جس کے لیے تم نے محمد جیسی عظیم ہستی کو چھوڑ دیا ہے. اس ہستی کو، خلق کے سرور شافی محشر، خلق کے سرور شافی محشر، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مون سے آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا شافع عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے امانت و دیانت. بس اللہ کی تکوینیات بھی ہے نا، اللہ لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو جتنے نبی میں نے بھیجے
کسی ایک نبی نے کوئی ایک کتاب لکھی ہو، کسی ایک نبی نے کوئی ایک کتاب لکھی ہو۔ حضور پر وحی آتی تھی، قرآن اترتا تھا، آپ اسے بھی خود نہیں لکھتے تھے، کاتبین وحی تھے، کاتبین وحی تھے۔ آپ نے اپنے اوپر اترنے والی وحی بھی خود نہیں لکھی، ایک زمانے تک آپ کی احادیث سینہ بسینہ محفوظ کی گئی، اور پھر ان کو نقل کرنے، جمع کرنے کا کتابت سے جو سلسلہ شروع ہوا، امام بخاری نے جمع کیا، امام ترمذی نے کتابی شکل دی، محدثین نے کتابی شکل دی، اللہ کے نبی نے نہیں لکھی، کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کتاب لکھتا نہیں ہے، اس پہ کتاب اترتی ہے۔ نبی کتابیں لکھا نہیں کرتے، نبیوں کو کتاب اللہ دیا کرتے ہیں۔ انبیاء کسی سکول میں نہیں پڑھتے، جس نے پرائمری اس سکول سے کی ہو، اگلی کلاس سے اس سے پڑھی ہو، یہاں بھی مرغا بن کے ڈنڈے کھاتا ہو، وہاں بھی مرغا بن کے ڈنڈے کھاتا ہو، اس کو تو بادام کھلانے چاہیے تاکہ اس کی نالائکی دور ہو، اس کے حافظہ میں قوت پیدا ہو، اس کو نبی تسلیم کر لینا، اس سے بڑی کم عقلی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کم عقلی۔ تو نبی صادق و امین ہوتا ہے، ایسا بددیانت شخص شریف انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں۔ پتہ نہیں کن لوگوں نے حضور جیسے نبی کے آ جانے کے بعد اسے نبی تسلیم کر لیا۔ یہ ایسے ہی بے وقوفی ہے جیسے سورج کے آ جانے کے بعد کوئی روشنی کے لیے چاند تلاش کرتا پھرے، سورج کے آ جانے کے بعد کوئی ستاروں کے پیچھے بھاگتا پھرے۔ جو حقیقت میں چاند اور ستارے ہیں، طلوع آفتاب کے بعد ان کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسے ہی محمد کے تشریف لے آنے کے بعد جو اللہ کے سچے نبی تھے، اپنے اپنے زمانہ میں اللہ نے انہیں مختلف اقوام کی طرف بھیجا تھا، اب تو ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ایک طبقہ بددیانت شخص کے پیچھے بھاگتا پھرے اور اس سے روشنی تلاش کرتا پھرے، جیسے سورج کے آ جانے کے بعد کسی ستارے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی اتنی کامل ہے۔ حضور کے تشریف لے آنے کے بعد کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے مصطفیٰ کی نبوت کی تعلیمات اور نور نبوت کو کامل ہی اتنا بنایا ہے، اس لیے اب اس دنیا کی بساط تو لپٹے گی لیکن کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی۔ یہ نبوت کے وہ اوصاف تھے جن سے آدمی پتہ لگا سکتا ہے، نصوص اپنی جگہ، ہمارا تو خیر ایمان بھی ہے۔ یہ جو کسی شخص کے نبوت کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں حضور کے بعد، یا جو مرزائیت کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں بڑی آسان ہیں اور ان کی واپسی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے دامن ختم نبوت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد